الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے گلاس آف ملک. اے گلاس آف ملک کا مطلب ہے ایک گلاس دودھ کا. ٹھیک ہے. ا کا مطلب ایک، یہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے کہ ا اور این آرٹیکل ہے. ٹھیک ہے. ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے. دیر لیوڈ اے بوائے ان اے ولیج، ایک بوائے ایک لڑکا رہتا تھا. لیو کا مطلب رہنا، اور لیوڈ سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم بھی لیوڈ ہے. ان اے ولیج، ایک گاؤں میں. ٹھیک ہے. اب ایک سٹوری ہے تو سٹوری ہمیشہ پاسٹ میں ہوتی ہے یعنی ماضی میں، تو لہٰذا اس میں کیا استعمال ہوگا؟ ورب کا سیکنڈ فارم یا تھرڈ فارم استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. ہی واز ویری پور، وہ بہت غریب تھا. اب واز کیا ہے؟ یہ ہیلپنگ ورب ہے، ماضی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ لیکن، بٹ کیا ہے؟ کنجنکشن ہے. ٹھیک ہے. حروف ربط ہے. ہی وانٹڈ ٹو گیٹ ایجوکیشن، وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا. وانٹڈ اور گیٹ حاصل کرنا، ایجوکیشن تعلیم. ہی وانٹڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف کلاس 5، وہ کلاس 5 کا طالب علم تھا یعنی 5ویں کلاس کا طالب علم تھا. ٹھیک ہے. ہی یوز ٹو سیل تھنگس ان ایوننگ، وہ چیزیں بیچا کرتا تھا. تھنگس کا مطلب چیزیں، سیل کا مطلب بیچنا. ان دا ایوننگ، ایوننگ کے ٹائم. ٹھیک ہے. یعنی ظہر کے ٹائم. ان دس وے، اس طریقے سے. ہی میٹ ہی اسکول ایکسپینسز، اس طرح یا اس طریقے سے وہ اپنے اسکول کے اخراجات پورے کرتے تھے. ایکسپینسز کا مطلب اخراجات. اینڈ سپورٹڈ ہز فیملی، اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. ون ڈے، ایک دن. ہی واز سیلنگ پینز، ایک دن وہ پین بیچ رہا تھا. اینڈ پینسلز، اور پینسلز. ڈور ٹو ڈور، یعنی ہر ایک ایک دروازے پر. ٹھیک ہے. ہی واز ویری مچ ہنگری، اسے بہت بھوک لگا تھا. ہنگری کا مطلب بھوک لگنا. ٹھیک ہے. ہی نوکڈ ایٹ اے نیئر بائی ڈور. نوکڈ کا مطلب کیا ہے؟ دستک دینا. نوک کا مطلب دستک دینا. نوکڈ سیکنڈ فارم، نوکڈ تھرڈ فارم. ایٹ اے نیئر بائی، نیئر بائی کا مطلب نزدیک. ڈور. ٹو گیٹ سم تھنگ فار ایٹنگ، کہ وہ کچھ حاصل کرے کھانے کے لیے. ٹھیک ہے. آفٹر اے وائل، کچھ وقت کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد. اے وومن اوپنڈ اے ڈور، ایک خاتون نے دروازہ کھولا. اوپن بھی کیا ہے؟ ورب ہے. ٹھیک ہے. دا بوائے گوٹ کنفیوزڈ، جو بوائے تھا، جو لڑکا تھا، وہ کنفیوز ہوا. ٹھیک ہے. مطلب گھبرایا. اینڈ could not ask for anything to eat، اور کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا. ask کا مطلب پوچھنا. for anything، کسی بھی چیز کے لیے. to eat یعنی کھانے کے لیے. انسٹیڈ، کے بجائے. ہی آسکڈ فار اے گلاس آف واٹر، اس نے گلاس آف واٹر یعنی گلاس آف واٹر کے لیے پوچھا، ایک گلاس پانی کے لیے پوچھا یا سوال کیا. بٹ دا وومین بروٹ اے گلاس آف ملک، لیکن اے وومین ایک خاتون. برنگ لانا. بروٹ سیکنڈ فارم میں برنگ کا. اے گلاس آف ملک، ایک گلاس دودھ کا. فار ہم، اس کے لیے. ہی ڈرینک دا ملک. ڈرنک، ڈرینک، ڈرنک. ٹھیک ہے. یہ 3 فارم ہے. ڈرینک پیا. ہی ڈرینک، اس نے پیا. دا ملک، دودھ. اینڈ لکڈ، اور دیکھا. ایٹ دا وومین، اس خاتون کی طرف. تھینک فلی، شکر گزاری سے. شی سیڈ، اس نے کہا. ٹو دا بوائے، اس لڑکے کو. اف یو ورک ہارڈ، اگر آپ محنت کرو گے. اف یو ورک ہارڈ، اگر آپ محنت کرو گے. ٹو گیٹ ایجوکیشن، کہ تعلیم حاصل کرو. یو ول بی سکسیزفل ان یور لائف، آپ سکسیزفل ہوں گے، کامیاب ہوں گے. ان یور لائف، اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے. آفٹر سم ایئرس، کچھ سالوں کے بعد. دا بوائے کمپلیٹڈ ہیز ایجوکیشن، لڑکے نے اپنا تعلیم مکمل کیا. ٹھیک ہے.
اینڈ بیکیم اے ڈاکٹر اور ایک ڈاکٹر بنا. ون ڈے ایک دن ہی واز ایگزامیننگ پیشنٹس ایک دن وہ مریضوں کا معائنہ کر رہا تھا. ان دا ہاسپٹل میں a poor old woman was brought to the hospital. a poor ایک غریب old woman عمر رسیدہ خاتون was brought لایا گیا bring کا سیکنڈ فارم brought bring کا مطلب لانا brought لایا ٹھیک ہے to the hospital لایا گیا. she was very ill وہ بہت بیمار تھی ٹھیک ill کا مطلب بیمار ہونا. the same doctor وہی ڈاکٹر came آیا to treat the woman کہ وہ ٹریٹ کرے علاج کرے اس خاتون کا. the woman was laying on a bed woman وہ خاتون بیڈ پہ لیٹ رہی تھی. and her daughter اور اس کی بیٹی was sitting by her وہ اس کی بیٹی جو ہے نا وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے sit. the girl was quite worried وہ جو اس کی بیٹی تھی یعنی جو لڑکی تھی quite worried بہت پریشان تھی. worry کا مطلب کیا پریشان worried سیکنڈ فارم about high charges of the hospital کے یعنی جو چارجز تھے جو پیسے تھے جو اخراجات تھے وہ بہت ہائی تھے بہت اوپر تھے بہت مہنگا تھا یعنی ہاسپٹل. she wanted care and treatment for her mother وہ چاہتی تھی علاج اور اس کا خیال رکھنا اینڈ ٹریٹمنٹ اور علاج فور ہر مدر اپنی والدہ کے لیے. بٹ شی واز انیبل لیکن وہ اس قابل نہیں تھی. انیبل کا مطلب ناقابل ہونا اس چیز کا قابل نہ ہونا. ٹو افورڈ دا چارجز آف ہاسپٹل کہ وہ افورڈ کرے وہ برداشت کرے وہ ادا کرے دا چارجز آف ہاسپٹل کے اخراجات یا چارجز ٹھیک ہے. دا ڈاکٹر ریکوگنائزڈ دا اولڈ وومین ڈاکٹر نے پہچانا ریکوگنائز کا مطلب پہچانا ٹھیک ہے. ریکوگنائزڈ سیکنڈ فارم ہے. دا اولڈ وومین وہ بوڑھی عورت کو اس بوڑھی عورت کو ایٹ دا فرسٹ گلینس پہلی ہی نظر سے. فرسٹ گلینس کا مطلب کیا ہے پہلا نظر. بیکاز کیونکہ شی واز دا سیم وومین کیونکہ وہ وہی عورت تھی. who had once given him a glass of milk جس نے اسے a glass of milk ایک گلاس واٹر ایک گلاس ملک یعنی دودھ دیا تھا ٹھیک ہے. her daughter اس کی بیٹی said کہا to the ڈاکٹر سے that کہ she could not afford charges کہ وہ چارجز ہاسپٹل کی چارجز برداشت نہیں کر سکتی یعنی ادا نہیں کر سکتی. بٹ دا ڈاکٹر ٹولڈ ہر لیکن ڈاکٹر نے اسے بتایا. ٹولڈ سیکنڈ فارم ہے ٹیل کا مطلب بتانا. ٹولڈ یو شوڈ ناٹ وری تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. آئی وڈ ٹریٹ یور مدر میں آپ کی والدہ کا علاج کروں گا. دین دا ڈاکٹر اسٹارٹیڈ ٹریٹمنٹ پھر ڈاکٹر نے علاج شروع کیا. اسٹارٹ ورب ہے اسٹارٹیڈ ٹریٹمنٹ آف ہر مدر اس کی والدہ کا علاج. آفٹر اے فیو ڈیز کچھ دنوں کے بعد دا اولڈ وومین ریکورڈ دا اولڈ وومین وہ جو بوڑھی عورت تھی ریکورڈ کیا ہوا یعنی وہ ٹھیک ہو گئی. دا ڈاکٹر پیڈ آل چارجز ڈاکٹر نے سارے چارجز سارے پیسے ادا کیے. پے کا مطلب PAY پے یعنی ادا کرنا. پیڈ سیکنڈ فارم ہے پیڈ بھی تھرڈ فارم ہے آف دا ہاسپٹل کی ہمسیلف خود. اینڈ ڈسکلوزڈ ہیز آئیڈینٹی ٹو ہم اور اپنا جو آئیڈینٹی جو پہچان تھی ڈسکلوزڈ کیا ظاہر کیا اسے بتایا ٹو دیم ان کو. دین دے کیم ٹو نو that the good done by her in the past had paid back to them. Then they came to know وہ اب جان گئے that کہ the good done by her کہ جو اچائی اس نے کی تھی in the past ماضی میں. past کا مطلب ماضی میں. had paid back to them واپس اسے ادا کی گئی. paid کا مطلب ادا کرنا.
back, واپس to them. نیچے ہے ایکٹیویٹی آنسر دا فالوئنگ کوشچن، دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے. ٹھیک ہے، پہلا سوال ہے واٹ واز دا بوائے سیلنگ، یعنی بچہ کیا بیچ رہا یا لڑکا کیا بیچ رہا تھا. وٹ ڈڈ دا وومین گیو ٹو دا بوائے، وومین خاتون نے کیا دیا لڑکے کو. ڈڈ دا بوائے بیکیم اے ڈاکٹر، کیا وہ لڑکا ڈاکٹر بنا. وائی ڈڈ دا ڈاکٹر پے ہاسپٹل چارجز، ڈاکٹر نے ہاسپٹل چارجز ہاسپٹل کے اخراجات کیوں ادا کیے. وٹ لیسن ڈو یو گیٹ فرام دا اسٹوری، یعنی تمہیں اسٹوری سے کون سا لیسن کون سا سبق ملتا ہے. اس کے بعد ہے نیچے دیکھیں یہ گرامر ہے ریگولر ناؤنز اور دوسرا ہے ارریگولر ناؤن. ٹھیک ہے، دو چیزیں یاد رکھنا. ریگولر ناؤن وہ ہے جب ہم سنگولر سے پلورل بناتے ہیں تو کسی لفظ کے آخر میں ایس، ای ایس اور آئی ایس، یہ تینوں چیزیں ہم نے پڑھے کہ کب ہم ایس لگاتے ہیں، کب ای ایس اور کب آئی ایس لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ریگولر ناؤن، ریگولر کا مطلب ہے ترتیب وار، جس میں ترتیب موجود ہو. ٹھیک ہے، تو جب ہم کسی لفظ کے آخر میں ایس، ای ایس اور آئی ایس لگاتے ہیں تو اس کو ریگولر ورب کہتے ہیں. اور جس میں ہم ایس، آئی ایس، ای ایس نہیں لگاتے، ایس، ای ایس اور آئی ایس نہیں لگاتے، بلکہ وہ لفظ کا سنگولر الگ ہو اور پلورل الگ ہو، یعنی بالکل چینج ہو جاتے، تو اس کو ہم پھر ارریگولر یعنی بے ترتیب. ٹھیک ہے، اب مثالیں لیتے ہی سمجھ جائیں گے. اب یہ کیک ہے، اس کیک کا کیا بنے گا کیکس. اور ڈونکی ہے، اس کا کیا بنے گا ڈونکیز. بٹر فلائی ہے، اس کا کیا بنے گا بٹر فلائز. ولیج ایس لگے گا. بیبی بیبیز، آئی ای ایس لگے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ کہاں پہ آئی ایس لگتا ہے، کہاں پہ ای ایس تو کہاں پہ آئی ایس. اور ارریگولر ہے، اس میں کچھ مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر فوڈ کا کیا بنے گا فیٹ. اور چائلڈ کا کیا بنے گا چلڈرن. چائلڈ کا مطلب ایک بچہ اور چلڈرن کا مطلب ایک سے زیادہ بچے. اور کچھ ایسے ہے جس کا پلورل بالکل چینج نہیں ہوتا، جیسے کہ مثال کے طور پر فش، اس سنگولر بھی یہی ہے اور اس کا فش کا پلورل بھی یہی. شیپ دونوں کا سنگولر اور پلورل کبھی چینج نہیں ہوتے، ایک ہی رہتے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ یہاں پہ ایگزامپل دیا ہوا ہے دا چائلڈ از پلےئنگ ان دا گارڈن، یعنی بچہ کہاں پہ کھیل رہا ہے گارڈن میں، باغ میں کھیل رہا ہے. دا چلڈرن آر پلےئنگ ان دا گارڈن. اب چلڈرن کیا ہے بچے ہیں، تو بچوں جمع ہو گئے آر. یاد رکھنا از ہم واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آر جو ہے نا یہ ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں. اوپر چائلڈ از ہے تو چائلڈ کیا ہے ایک بچہ، اور چلڈرن کیا ہے بہت سارے بچے. دا چلڈرن آر پلےئنگ ان دا گارڈن، یعنی بچے گارڈن میں باغ میں کھیل رہے ہیں. دا مین از اسٹینڈنگ ان دا کوریڈور. دا مین از اسٹینڈنگ ان دا کوریڈور. اب مین کا مطلب ایک آدمی. ٹھیک ہے، دا شیپ از بلیک. دا شیپ از بلیک. ٹھیک ہے، شیپ سنگولر بھی ہے اور پلورل بھی ہم اسی طرح لکھتے ہیں. دا فش از سوئمنگ. فش سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور پلورل بھی ہو سکتا ہے. ہیز ٹوتھ از وائٹ. ہیز ٹوتھ از وائٹ. اب ٹوتھ کیا ہے واحد ہے تو اس کا جمع کیا بنے گا ٹیتھ. ماؤس. دا ماؤس از ڈسٹربنگ دیم. ماؤس کیا ہے سنگولر ہے اور اس کا پلورل کیا بنے گا مائس. پلورل بنے گا مائس. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے جینڈر، میسکولین جینڈر. دا میسکولین جینڈر از یوز فار میلز. میسکولین کا مطلب میل. دیکھو اب یہ مذکر اور مونس ہے، وہ کیا تھا واحد اور جمع تھا، اور یہ کیا ہے مذکر اور مونس. میسکولین کا مطلب میل. اب بوائے کیا ہے، بوائے کا مطلب لڑکا، یہ کیا ہے میسکولین ہے یعنی مذکر. مین کا مطلب آدمی، یہ کیا ہے میسکولین یعنی مذکر. ہارس کا مطلب گھوڑا، یہ کیا ہے مذکر. کوک کا مطلب ہے مرغا، یہ کیا ہے مذکر. فیمینین کیا ہے فیمینین جینڈر. دا فیمینین جینڈر کا مطلب ہے جنس. ٹھیک ہے، دا فیمینین جینڈر از یوزڈ فار فیمیلز. فیمینین کا مطلب کیا ہے. اب دیکھو میسکولین کا لفظ میسکولین یعنی میل. میسکولین کا مطلب میل یعنی مذکر. فیمینین کا مطلب فیمیل یعنی مونس. اب گرل کیا ہے یہ لڑکی یعنی یہ مونس ہے، اور اومین یعنی خاتون یہ مونس ہے. میر یعنی گھوڑا، یہ کیا ہے مونس ہے. ہین یعنی مرغی، یہ کیا ہے مونس ہے. دیکھو اوپر بوائے مذکر ہے، اس کا مونس کیا بنے گا گرل یعنی لڑکی سوری. مین آدمی کیا ہے یہ مذکر ہے، اس کا پلورل اس کا مونس کیا بنے گا، اس کا مونس بنے گا اومین خاتون. ہارس گھوڑا اور میر گھوڑی. کوک مرغا. ہین
ہن کیا ہوا؟ ہن کا مطلب مرغی، ٹھیک ہے. نیوٹر جینڈر، نیوٹر جینڈر کا مطلب یہ ہے نیوٹر جینڈر از یوز فار تھنگس، چیزوں کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں جس کا نہ مذکر معلوم ہو نہ مونس معلوم ہو. مثال کے طور پر ٹیبل، اب یہ تو نہ مذکر ہے نہ مونس ہے، تو اس کو پھر ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ نیوٹر جینڈر. چیئر، کرسی، نہ مذکر معلوم نہ مونس معلوم. پین، اس کا بھی یہی بات. اور بک، ٹھیک ہے.